بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھائی تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب کے فرزند تھے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال کے بڑے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو مسکین تھی، مسکینوں سے بہت محبت فرماتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ جب آپ نے حبشہ کی بھی ہجرت فرمائی تھی اور بادشاہ کے پاس آپ ہی متکلم بنے تھے، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا آپ کو بھی۔ جعفر تیار فرمایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ میں سے گزرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ابو طالب کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے تربیت میں لیا تھا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی تربیت میں لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے، ایک ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، ایک ایک عمل کو کس طرح سے کرتے تھے، خواہ وہ نماز پڑھنے کا عمل ہو یا صدقہ کرنے کا عمل ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہر عمل کو کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا بھائی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، اور پورا گھرانہ غم بنایا تھا۔ پہلے دن، 2 دن، تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں اس گھر میں کوئی غم نہیں بنائے گا، کیونکہ اسلام 3 دن کے غم کے علاوہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہر لمحے میں رہبری فرمائی، آپ نے غم کے موقع میں بھی رہبری فرمائی، خوشی کے موقع میں بھی رہبری فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کس طریقے سے گزارا جائے گا آپ نے وہ بھی بتایا، اور گھر کے اندر جب خوشی آتی ہے اس کو بھی آپ نے بتایا کہ خوشی کس طریقے سے گھر کے اندر گزاری جائے گی۔ آدمی کسی بھی شعبے کے اندر رہنے دو، مالداری کی شعبے کے اندر رہنے دو، اس کو بھی بتایا کہ اس طریقے سے تم زندگی گزارو، عافیت سے زندگی کٹے گی۔ مالداری کے نقشے میں رہو یا غریبی کے نقشے میں رہو، اللہ کے نبی نے سب کو بتا دیا۔ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بھی
مالدار ہم سے زیادہ اجر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ مالدار مال صدقہ، مال خیرات، مال خرچ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل بتایا، تسبیح بتائی، پھر وہ مالدار بھی تسبیح کو پڑھنے لگے۔ اس طریقے سے جد و جہد تھی یہ لوگ کے اندر، اپنے آپ کو جد و جہد میں لگاتے تھے کہ کس طریقے سے اعمال میں سب سے آگے نکل جائے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے صحابہ اعمال میں، وقار ذکر کا اعمال ہو، مال خرچ کرنے کا ہو، نماز پڑھنے کا ہو، اخلاقیت کا ہو، یہ اعمال میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی اس میں رہتے تھے، کیونکہ آخرت پوری ان کے سامنے تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، جو موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ اللہ رب العزت کریں گے، وہ زندگی اصل ہے۔ موت کی زندگی ختم ہونے والی، موت آئی زندگی ختم ہو گئی، کتنا بھی ڈھیر سارا مال جمع کر لے آدمی، دنیا کے اندر دھرا کا دھرا رہ جائے گا، دنیا کے اندر رہ جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اعمال چلیں گے، جس کے اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ آدمی خوش اور خرم رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، صحابہ اکرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی عظمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلامات کو سنا اور امت تک پہنچایا۔ وہ تجارت کے اعتبار سے ہو، تجارت بھی کی تو کس طریقے سے کی، صحابہ ایک ایک صحابی قیمتی ہے، اللہ کے نبی، حضرت جعفر ہونے دو، حضرت علی ہونے دو، ایک ایک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیمتی ہے، عمل کے اعتبار سے قیمتی، اخلاق کے اعتبار سے قیمتی، ہر اعتبار سے قیمتی ہے۔ پوری کائنات کے انسان مل کر آج کی قیامت تک ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اور پوری انسانیت مل کر قیامت تک ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر ایک کا مقام اللہ نے الگ الگ بنایا، انبیاء کا مقام بڑا، اور سب سے بڑے انبیاء کا مقام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑا ہے، پورے انبیاء مل کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے مقامات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، صحابہ کو عطا فرمایا۔ صحابہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، عمر کو عطا فرمایا، الگ الگ صحابہ کا بھی مقام اللہ کے نبی نے، جیسا کہ عشر مبشرہ کو بتایا کہ 10 کے 10 پورے آدمی جنت میں جنتی ہے، ایسا نہیں کہ 10 کے 10 پورے جنتی ہیں، بلکہ کئی کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ عشر مبشرہ اسی لیے کہا جاتا کہ بوقت ایک ہی دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آدمیوں کو غالباً جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی طریقے سے پوری کائنات مل کر صحابہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتی، صحابہ کی قربانی حاصل نہیں کر سکتی۔ کس طریقے سے قربانی دی صحابہ اکرام، اعمال کے اعتبار سے بھی قربانی دی، ہر میدان میں قربانی میں سب سے آگے تھے۔ نماز کے میدان میں دیکھ لو، نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، کچھ آپ کے جسم میں لگ گیا، زخم ہو گیا، اب اس کو آپ نکالنے دینے نہیں، لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے تو نکال لو۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو نکالا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تھی صحابہ کی قربانی ہے۔ نماز میں جب کھڑے تھے تو پوری یکسوئی کے ساتھ میں کھڑے تھے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کھڑے تھے۔ نمازوں کو اس طریقے سے صحابہ نے زندہ کر کے بتایا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے دنیا اور آخرت میں بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ رضا کا پروانہ اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ میرے بھائی دوستو، ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر لانا چاہیے، کوشش کرتے رہنا۔ اللہ اس کوشش کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اصل محبت تو وہی ہے
عمل محبت ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.